حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مر جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بارگاہ القدیر میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ القدیر میں عرض کی، امیرو المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلح قائم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں القدیر میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو مالک ہوتی ہے اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنی گھر کی چار دیوار چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی کبھی گرم ہوا ہو تو چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے مالدار شخص ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ اور مالدار نے عرض کیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ، وہ کون سی تین چیزیں ہیں یا کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جس گھر میں گھر کی فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنے بھی حسین لڑکی کی نہ ہو وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے، وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہنوں کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اسے بچوں کو دن کا سکون ہوتا ہے نہ رات کو راحت نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی کہ ماں باپ بہن بھائی گھر میں پریشان ہے، گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کی ظلم دشوار سہ لیتی ہے۔ اس لیے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مردوں کی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے ایسے گھر بھی جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم
کھاؤ، اپنی بیوی کو ایسا ہی کھلاؤ جیسا تم پہنو ویسے ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر میں بھی جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو حاضر و پیک نہیں کہتے، لعنتی ہے ایسے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم اور دشوار کرتے اور کہتے کہ ہم نے اپنی بربادی میں اپنا اونچا نام کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور القدیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ اپنے لیے غضبوں کا گڑھا کھول رہے ہیں۔ اس لیے ایسے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسین سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی گزت اور کوئی تاخیر نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم، ستم اور کسی قسم کی بے اجازتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معلوم غلطیوں کو نظر انداز کر لے، جو اپنی بیوی کے مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج وغیرہ میں دل ہو جائے، تمہاری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بدخطی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مالدار شخص تین باتیں، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں یعنی کہ ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہاں گھر نہ جتنا بھی امیر ہوگا، وہ خاوند کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، ہر اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر طلاق دینے والے پر بہت غضب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچ سکتے ہیں، جس عمل پر پروردگار عالم غضب نہ ہو تو وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اے شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ قائم کرو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ بھی دعائیں دیں گے۔ والدین خوش آیا تو مایوسی ہو کر تھکا ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی ذہن کے سارے موافق ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا۔ اپنی بیٹیوں کے گھر کی پسند کرنے ہے۔ میری بہن بھائیوں، ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سنتے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرکے 10 اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔